السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ کرام، حضرات گرامی، عزیز طلباء و طالبات، آج کے سیشن میں 6 معیاری گراں قدر علمی تحقیقی مقالے پڑھے گئے۔ ہمارے خیال ہماری اس گفتگو میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، بہت کچھ ان مقالوں سے ہم نے بھی سیکھا ہے اور آپ حضرات نے بھی کچھ حاصل کیا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ وہ تفصیلی سے ان کا جائزہ لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ جائزے کا یہاں ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ باہر کچھ آواز آ رہی ہے اور ہمارے خاص سب کے کان اسی طرح متوجہ ہیں۔ اب ایسے ماحول میں ہماری باتوں کی کوئی وقت نہیں رہ جائے گی۔ میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ پروفیسر علی امیر صاحب، میں پہچان نہیں سکا، معافی مانگتا ہوں، یہ ہمارے علی گڑھ کے سینئر ہیں اور ہماری میڈم نے ان کو بچا کے رکھا تھا۔ خواہ انہوں نے سواری کہہ کے ان کو بلایا تھا، اس لیے کسی اہم آدمی کو لاسٹ میں اس لیے بلایا جاتا تھا تاکہ اس کی کامیابی پہ مہر لگ جائے، تو لاسٹ میں ان کو بلا کر اس لیے بلایا گیا۔ ہمارے معاشرے کا حصہ بھی رہا ہے کہ آپ جلسے کا پوسٹر دیکھتے ہوں گے، سب سے بڑے خطیب کا نام اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر دوسروں کا نام ہوتا ہے، لیکن جب جلسے کا آغاز ہوتا ہے تو ہم نیچے شروع کرتے ہیں، آخر میں اوپر والے کو بلاتے ہیں۔ تو وہ سلسلہ بھی اپنایا گیا کہ سب سے آخر میں پروفیسر امیر صاحب کو بلایا گیا کہ بڑے خطیب ہیں اور اچھے خطیب، ظاہر ان کی خطابت کے تو ہم بڑے قائل اس زمانے میں تھے، اور موضوع جو انہوں نے چھیڑا، یہ مجھے اندازہ تھا کہ جب علی گڑھ میں ہم لوگ تھے تو فلسطینی پر کافی احتجاج کیا کرتے تھے اور جس کی لیڈری ہمارے امیر صاحب کی کیا کرتے تھے، تو آج بھی موضوع کی مناسبت سے انہیں بہت کچھ سنایا اور سمجھایا ماشاءاللہ، اور علی گڑھ کی پرانی یاد تازہ ہو گئی۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا، پروفیسر صاحب کا کہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنے ذرری خیالات سے ہم سب کو آگاہ کیا۔ ہمارے 2 بڑے ایکسپرٹ حضرات، عرشی خان صاحب، یہ ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، ڈپارٹمنٹل ساتھی ہیں، اور ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز، ان کا معیار، ان کی تحقیق، ان کی گفتگو بہرحال قابل سماعت ہمیشہ رہی ہیں، چاہے وہ ٹیلی فون سے بات کریں، چاہے وہ ٹی وی پہ بات کریں، اور چاہے سب کے سامنے بات کریں۔ جس انداز سے جو انداز ان کا گفتگو کرنے کا تھا وہ آپ کے سامنے تھا، کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو دھکے دے کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ، اور وہ گفتگو کو لہجہ بھی ماشاءاللہ یہاں بھی رہا بھی اور ہمیں سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہمارے پروفیسر گلریز صاحب بہرحال کے اپنے فیلڈ کے ماہر اور بڑے استاذ آدمی ہیں، انہوں نے اپنے انگریزی کے مقالے کو گفتگو کے اردو و لہجے میں جس انداز سے سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، بہرحال یہ قابل داد ہے۔ ہمارے سید جلیل حسین صاحب نے جو آیت اللہ خامنئی کی خطوط کی طرف اشارہ کیا، بہرحال بڑے کام کے خطوط ہیں اور آج کے نوجوانوں کو بہرحال اس کو اپنانا چاہیے، اور ان کی رہنمائی میں جو کام ہو رہا ہے۔ تو صاحب یہ تو میں یہاں کے بعد میں آریان 3 مرتبہ گیا اور ان کے ان باڈی گارڈوں سے، ان کے تمام مشیروں سے میری ملاقات ہوئی اور اندازہ ہوا کہ موجودہ حالات میں جو مسلم امہ جس کرب اور جس بے چینی کا شکار ہے، اگر کوئی مشعل راہ ہے ایسے ماحول میں تو بصد یقین یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی کی شخصیت ہے، اس میں 2 رائے نہیں۔ اب ان کے لب و لہجے کے اندر ظاہر ان کے سوچنے کا معیار الگ سب کا ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح میں نے کہتے ہیں کہ پھل اپنے درخت سے پہچانا جاتا ہے اور پیر اپنے مرید سے پہچانا جاتا ہے، ان کے جو مشیر کار ہیں، ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، وہ اس بات کی طرف غمازی کر رہی تھی کہ جب ان کی تھنکنگ یہ ہے تو ان کے سربراہ کی تھنکنگ کیا ہوگی۔ اور میں جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بڑے زور اور بڑے خود اعتمادی کے ساتھ کہا تھا کہ امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انجم صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی امریکہ کے جس جہاز کو مار گرایا گیا تھا ایران کے اندر، اسی بعد ہی ہم گئے تھے، ایک 25 سال کا نوجوان تھا، اس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو جب یہاں کے نوجوانوں کا، جس کو اپنی عمر کے اس منزل تک پہنچنے کا جہاں پر عقل و شعور کا بیداری ہوتی ہے، اس سے پہلے کا جب یہ حال ہے، تو جن کی عقل و شعور وہاں بالغ ہو چکی ہے، جو بیدار ہو چکے ہیں، ان کے کارناموں کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ، اور بھی ہمارے جیسے علیمہ صاحب فرما رہے تھے کہ اسرائیل تو یقیناً رہے گا فزیکلی اعتبار سے، لیکن جو اسرائیلیت ہے وہ یقیناً ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ المومن ینظر بنور القلب،
کل کی روشنی سے دیکھتا ہے وہ. کہا گیا تھا کمیونزم ختم ہو جائے گا, کمیونزم ختم ہو گیا. تو جس طرف بھی اشارہ کرے گا ایک مومن, مجھے امید ہے کہ وہ ہو کے رہے گا. دیر ہو سکتی ہے, مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن انہیں سارے مسائل کے بیچ میں وہ کارنامہ بھی انجام ہوگا. ظاہر ہے کہ مخالفین اور اختلاف رائے رکھنے والے ہر دور میں رہے ہیں, نبی کے زمانے میں بھی تھے, صحابہ کے زمانے میں بھی تھے. تو آج بھی ان کی تھنکنگ کے بارے میں دوسرے ممالک کچھ اور سوچتے ہیں, لیکن صحیح کیا ہے وہ عوام سوچتی ہے. فیصلہ عوام کا ہوگا اور وہی صحیح فیصلہ ہوگا, اور وہی قابل قدر فیصلہ ہے جو عام کا فیصلہ ہوگا. سب ملا کر کے سارے مقالے اپنے اپنے موضوع پر اساتذہ کرام کے نوک قلم سے بڑے اچھے انداز میں سامنے آئے ہیں, اور ظاہر ان مقالوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ رہ گیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ مقالات چھپیں گے, اور چھپنے کے بعد آپ کے مطالعے میں اس کی زینت بھی بنیں گے.